نیز اگر کبھی شوہر کسی خدمت کا حکم دے تو اس صورت میں بیوی پر اس کی تعمیل واجب ہو جاتی ہے۔ شوہر کی خدمت، تابعداری اور اطاعت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات موجود ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم کرتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ صاحب مظہر حق اس کے ذیل میں لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رب معبود کے علاوہ اور کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ بیوی پر اس کے خاوند کے بہت زیادہ حقوق ہیں جن کی ادائیگی شکر سے وہ عاجز ہے۔ گویا اس ارشاد گرامی میں اس بات کی اہمیت و تاکید کو بیان کیا گیا ہے کہ بیوی پر اپنے شوہر کی اطاعت و فرمان برداری واجب ہے۔ نیز شوہروں کو بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل، بیوی، بچوں، اقربا اور خدمت گاروں کے حقوق میں بہترین ہو، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ اس مسئلے میں اعتدال کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ درست ہے کہ تمام ذمہ داریاں بیوی پر ڈال دی جائیں، اور نہ کہ بیوی اپنے ضرورت مند شوہر یا ساس اور سسر کی خدمت سے بھی دامن کش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے بعد کام کی تقسیم اس طرح فرمائی تھی کہ باہر کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی ذمہ داریاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیں گے، اور گھریلو کام کاج اور ذمہ داریاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اس ذمہ داری سے مستثنی نہیں تو دوسری خواتین کے لیے کیوں کر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ واللہ اعلم۔